اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پارہ نمبر 28 سورہ تغابن شروع کیا ہوا تھا۔ پچھلی دفعہ ہم آیت نمبر 13 تک پہنچے تھے سورہ تغابن، آج آیت نمبر 13 سے آگے ہے۔ یاتھ منٛز اللہ رب العزت عجیب اک مضمون مسلمانن فرماوان، خصوصی خطاب ایمان والن مسلمانن، کیا کہ تہذ گھر واجنہ تہند اولاد یہ دشمن تہند، بالکل عقل کے خلاف ہے۔ بڑا دلچسپ مضمون چھو کہ تمہاری جو بیویاں ہیں، تمہاری جو اولاد ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچاؤ کا سامان کرو، اللہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور من جو درگزر تی کران بان گسن نہ پھٹراوی، ہاں خام خواہ گسن چوب دین، ان سے درگزر بھی کیا کرو، معاف بھی کیا کرو، یہ آخر انسان ہے نا۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، تمہارے فاحذروہم، ان سے بچو، بچاؤ کا سامان کرو۔ ہاں، اور وہ کچھ اللہ رب العزت فرما وَإِن تَعْفُوا، اور ان کو معاف بھی کیا کرو، معاف کرو اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، بخش دو ان کو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، کیا بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، تمہارے حال پر رحم کرنے والے ہیں۔ کیا چھو امیک فلسفہ، کیا مطلب کو دشمن اس اعتبار سے ہے، ایمان والوں کو بتایا گیا کہ تم ان اولاد اور اپنی بیوی کی محبت میں اتنا غرق مت ہونا کہ تمہیں اللہ کے فرائض کے انجام دہی میں کوتاہی آنے لگے، یہ مطلب ہے دشمن کا۔ یور گژھِ سو گھر کڑ دب تھی سن دشمن، ایسے آزی پر قرآن نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اتنی محبت میں غلو نہ کریں، چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہوں، کہ ہم اتنی محبت میں مطلب غرق ہو جائیں یا ان کی محبت میں مشغول ہو جائیں، یہ مونی سید گسو مہو مس کے اس روز نے خدا تو خدا اس رسول احکامن ہز پروا، یہ مطلب ہے دشمن۔ بلکہ یہ اس کا شان نزول بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ بعض صحابہ جب جہاد کا حکم آتا تھا، جب اللہ کے دربار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بلاوا آتا تھا یا جہاد کی طرف ان کو ایک آرڈر آتا تھا، تو ان کے گھر والے رونا پٹنا لگاتے تھے، ہائے وہ کترا وہ کیسے وہ زن گئی سے کیسا ہے نا، جیسے کہ آج پر ہماری بیویاں وغیرہ بچے کہہ رہے ہیں وہ زن آؤکھن چور ہے ایس کیا بنی وغیرہ، تو یہ چپ چاپ گھر یہ ہار جاتے تھے اور یہ بیٹھ جاتے تھے ادھر۔ بلکہ نبی نے فرمایا یہ جو اولاد ہیں یہ بزدلی کا سامان ہے، بزدلی کا اچھی انسان حیرت کا سامان، باقی میں کرے سپر یپر کی، لیکن جب اولاد اور گھر مال اور گھر کا مسئلہ آتا ہے فیملی کا، وہاں پر انسان اگر کوتاہی تکر مزاج تھا ایسے، مگر جب اولاد کا مقابلے میں معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی وہ سر بیچارہ جھکاتا ہے۔ یہ شو اللہ تعالیٰ نے تھومت نظام قدرت خیر۔ تو یہ مطلب ہے دشمن کا کہ یہ تمہیں اعمال کرنے نہیں دیں گے، بازے تمہیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنتوں پر یا دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے کبھی کبھی یہ آپ کے آڑے آ جائیں گے، بیچ میں آ جائیں گے، تو وہاں پر آپ کا امتحان ہے کہ تم کس کو ترجیح دو گے، آیا تم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کو ترجیح، احکام کو ترجیح دو گے، یا اپنی اولاد اور بیوی کی محبت کو ترجیح۔ وتھاو صبح میون ہاں چاچ صبح درائے نماز نماز گرواج ہتا اور اسی تر بیوٹھ ہے بچور گو ادا تم سے تھا والا میں حیال الفلاح گو، مجھے مسجد میں جانا ہے نا۔ یہاں پر امتحان آپ کا ایمان کا ہوتا ہے، تو وہاں پر سمجھ لیں قرآن نے مجھے ان کو دشمن سے تعبیر کیا ہے کہ امنا دن سود پر عبادت کرنا
फटाफट उठिए और इनकी उस मोहब्बत की गुलू में न आ जाइए। एतदाल से इतनी मोहब्बत रखिए, है ना, इतने यूं तक गुल मिल इंसान की मुझे फर्ज में कोताही नहीं आनी चाहिए। ये मतलब है दुश्मन का, ये मतलब है कुरान फसाहत व बलागत। तो लिहाजा अब सुनिए, ए ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे औलाद तुम्हारे दुश्मन है। अब समझ गए किस एतबार से दुश्मन है। फहज़रूहुम, इनसे बचाव का सामान तैयार, चौकन न रहिए इनसे कि कहीं ऐसा न हो कि मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा हूँ और बीवी की मोहब्बत को तरजीह दे रहा हूँ, औलाद की मोहब्बत को तरजीह दे रहा हूँ। औलाद किस एतबार से दुश्मन? मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें कहा है कि फन तशरू फिल अर्ज, यानी इबादत करो, उसके बाद फैलो ज़मीन में रिज़्क तलाश करो। हमें कुरान का हुक्म है ये, कमाउन तिशु मुस्तकिल इबादत। बल्कि हदीस में आया है कि अपने औलाद के लिए कमाना सदक़े में लिखा जाता है। पन्निस औलादस खेनाउन चानाउन यह सदकस मज गसान शुमार। यह कैसे समझे है वल बुछोस थोमुत लगित नबर पान घर आराम बुछोस ज़नित आनान। भाई ये आपके सदक़े में लिखा जाता है। आप जो खिलाते पिलाते हो अपने औलादों को, है ना, जिम्मेदारी भी है ना, और एक मोहब्बत का एक खूनी एक रिश्ता भी होता है। नियरा छो इंसान कमावने ताफ ऐसन शीन ऐसन सर्दी गर्मी हो उसकी परवाह नहीं करता है, लेकिन ये टिचुन ज़ाय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम्हारे लिए सदक़े में लिखा जाता है। इस तो कमावा छू पद और आना औलादस खेनावा छू। लिहाजा आप इससे भी मायूस ना हो जाएं। आप जो तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, पढ़ाई अपने औलादों को पढ़ाते हैं, तकालीफ बर्दाश्त करते हैं, सब आपके सदक़े में लिखा जाता है। ये भी ज़ाया नहीं है। अगर ये इस्तेहज़ार ज़हनस मज़ आए जोन आए से नेकियां मिलती रहेंगी। चेट ज़हनियत गैस ये चीज़ करूँ फिर नेकियां नहीं मिलेगी, क्योंकि नीयतों पर सारा दारोमदार है। जब आप हम कमाने के लिए, मजदूरी के लिए, दफ्तर के लिए, ऑफिस के लिए, बाजार के लिए, दुकान के लिए मैं निकल गया, नियत रखो कि मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम कमाने के लिए निकल रहे तुम्हारे सदक़े में लिखा जाता है। तुम जो अपने औलाद को खिलाते हो, तरबियत वगैरह इनके खर्चा उठाने में जो तुम्हारी तकालीफें हैं, सब किस में लिखा जाता है? सदक़े में। तो लिहाजा बीवी के एतबार से पता ही है, औलाद के एतबार से हाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया ए मेरे बंदे या ए मेरी उम्मती, ये हलाल तरीका है, ये हराम तरीका है, हराम से बचिएगा, हलाल तरीके को इख्तियार कर लेना। वो क्या इंसान कुछ साथ पन्न औलादन मोहब्बत यूद गसान गरक पचनी हलाल हराम तमीज थावान चुज करो क्यों करप्शन में अयालदार, यही है वो दुश्मन। अयालदार है मकाई वो क्या करो है, मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी। हाँ बज़ाहिर वो बड़ा माल दिखने को आएगा सुबह सवारिया कसरतस मज, लेकिन पायदेरी आए तथ वल्लाही ये कुरान का वादा है, तथ आए पायदेरी, चाहे रिश्वत के एतबार से, करप्शन, जिस यानी कि हराम तरीके से मैं कितना कमाऊं, बाजार वो दिखने में बहुत लगेगा, आन उठ कर उसमें हलाल पर 5 हाथ बना वो बने 15 शत, लेकिन तथा छो पाई दे रही सह बेकिया नेरे नहीं नेरा सह स्वपान कैसे अल्लाह ताला सह क्या स्वप्न थमत वो निकल ही आता है किसी हादसे के जरिए, अल्लाह बचाए किसी ऐसी बीमारी के पछता डबल लगाता तस, लेकिन उस वक्त माइंड किसी और की तरफ आसान आवर तो योकुन जोन गसान है मैं ये गलत ये गो गलत ची वाइट ये गो गलत ची अच्छा में पायदेरी कुरान का वादा है। लिहाजा इस एतबार से औलाद तुम्हारी दुश्मन है। यूं चुन बोलो भाई जितना मेरी मुकद्दर में, हाँ अल्लाह ने मुझसे कोशिश मांगी है, कोशिश तो जरूर करिएगा। ये नहीं कि घर में हम कूनस मज तो आप मुझे तुम बुहर तवाते हम गरे हैं सब्जी तवाते हम फरिश्ता आनंद, ऐसा भी नहीं है। दुनिया दारुल असबाब है, दुनिया दारुल असबाबों को इख्तियार करना है। दरियाव यपार छुस तो दब है बगस विडित में गस फरिश्ते तुलन त्रावन अपार नहीं, आपको पुल का सहारा लेना है, आपको कश्ती का सहारा लेना है। ये तो असबाब आपको बाकी चीज रब्बुल आलमीन बाकी छो हाँ नतीजा अल्लाह के हाथ में, आपसे कोशिश मांगी गई है, दुनियादार असबाब है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सवारी पे यवान दर खिदमत जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया अर्ज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ जी ऊँट यल कर खुदाइस पे बुरूस किन गंडन, दमनस नहीं पहले बांधो फिर तवक्कुल अल्लाह करो। तो थावन यल चूर गए पे मैं खाल खुदाइस माइटे कि मैं करे खुदाइस पे बुरूस लूक चूरे, ऐसा भी नहीं। हाँ तो गहराई से अपने दीन और अपने मजहब को समझिए, अपने मजहब का मिजाज समझिए कि मैं अंग्रेज में इख्तियार करो, खुशक छुन इख्तियार करो नहीं, गहराई से। तो पहले कहा कि पहले असबाब इख्तियार करने, गौर सुनिए गंडल
پت کر خدایس پہ توکل، پت کر خدایس پہ. یہ ہے ہمارے مذہب اور دین کا مزاج. ٹھیک. تو اسی طرح تو اولاد کے بارے میں کبھی انسان مارا جاتا ہے، وہ شریا وہ کت تھاؤن حلا آز زمانہ کوتن ووتمت، یہ قابل قبول، یہ اعتراضات قابل قبول یا یہ عذر قابل قبول اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے نہیں ہے. آپ کوشش کریے حلال طریقے سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے ہم آپ کو برکتوں سے نوازیں گے نا. ہاں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو حلال کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے کام یوں بنتے ہیں بے شن پتہ ہوئی لگا. وہ قرآن کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، ابھی آگے اگلے سورہ میں آئے گا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اس ربس کھوچان چھو اللہ اس کو تنگیوں میں راستہ نکالتے ہیں، اللہ اس کو تنگیوں میں راستہ نکالتے ہیں. انسان کیا سمجھتا ہے؟ انسان کہتا ہے یا اللہ، انسان پیسے جمع رکھتا ہے، مال جمع رکھتا ہے کہ پریشانی کا وقت نہ آئے، جب آئے گا تو میں پیسے خرچ کروں گا. بھائی ہم کہنا پانے بھائی اللہ سے یہ مانگو یا اللہ مجھے برا وقت آئے گا نہیں، یوں کیوں نہ ہم مانگے؟ تمہیں خدا پوچھ دی کیا یہ بر وقت دی پت کر ڈیفینس اس کے ذریعے سے. بھائی یہ کیوں نہیں مانگ رہے یا اللہ برائی وقت مت لاؤ، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. ایشیو ہپوئر مانگا بھائی ڈائریکٹ یہاں سے یا اللہ برا وقت ہی نہ آئے اور مجھے اس کی نوبت ہی نہ آئے. ٹھیک ہے نا. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. کیا مطلب ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار؟ اس کا مطلب تو یہی ہے یا اللہ دنیاوی جو زندگی ہے بے شک میں کمزور ہوں، میں مبتلا ہو سکتا ہوں، حسنہ مجھے عافیت کا معاملے کے ساتھ رکھنا، اعتدال کے ساتھ زندگی میں رکھنا، میری زندگی بھی بہتر حسن طریقے سے ہو اور آخرت بھی مجھے حسن طریقے سے اختیار. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہر نماز کے بعد مانگنا چاہیے. نماز میں تو مانگتے ہی ہیں، ہر نماز پڑھ گئے سمانگن دون متآخر فرماوان. حدیث میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دعا مانگا کرو ہر نماز کے بعد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ مجھے توفیق دے، اللہم اعنی علی ذکرک، مجھے آپ کے ذکر کرنے کی توفیق دے، علی ذکرک و شکرک، اور آپ کا شکر کرنے کی توفیق دے، وحسن عبادتک، اور عبادت کو بخوبی انجام دینے کی توفیق. کتنی اچھی دعا ہے. ایک یہ مانگا کیجئے اور یہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ بچاتے رہتے ہیں قائم تشنیاران اور حرام ویتے شو اللہ رب العزت، لیکن جب نہ نیت ہو بچنے کی. ٹھیک چھس ہاں نہ تو اگر وہ نیت ہی خراب تو پھر تو خدا ہی حافظ ہے، خدا ہی حافظ. تو اولادکم، تو یہ تمہاری دشمن ہے، فاحذروا ان کا بچاؤ کا سامان کیجئے. وَإِن تَعْفُوا، تو اسی طرح صحابہ رک جاتے تھے کبھی جہاد سے، کبھی اللہ کے راستے میں نکلنے سے رک جاتے تھے تو فوراً آیت نازل ہوئی، ارے بھائی جو یہ اولادیں تمہیں بیچ میں آتے ہیں کہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم مت توڑنا، ان کو آپ یہاں پر کمپرومائز نہیں، ان کو پیچھے دھکیل دو، آگے بڑھو، اللہ کے فرائض کو انجام دے دو، ان سے بچتے رہو اولادوں سے. ہاں یمین تو بزدلی لگت، کمزوری لگت، اس کا خیال مت کرنا، چوکنا رہیے گا. فاحذروہم، ان سے بچتے رہیے. اور پت اوس گسان صحاب صوبن احساس کہ نہ ایسے کور غلط ہے، ہم نہیں نکلے اللہ کے راستے میں، یا ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم میں انجام دہی کے اعتبار سے کوتاہی ہو، پت اوس احساس گسان. پھر بعض صحابہ یوں کہتے تھے بہاؤ اس کے پہ پنن اولادن، یوں کیا گسان ونن ہے نا. تو اللہ جل شان فرمایا نہ یوں تہ چھن پت تکر لاگن. بھائی احساس ہوا بہت اچھا ماشاءاللہ، اللہ سے معافی مانگیے، یوں تہ مگر پتنا گری کڑتھی گری، ایسا بھی نہیں ہے، پھر تو اور فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے ہے نا. پنی گھر واجن سے ایک الگ ایک تعلق ہوتا ہے، اولادوں کے ساتھ الگ ایک تعلق ہوتا ہے، تمیک متبادل کتہ گژھِ پتہ گو نہ تبر فتنن مز مبتلا. لہذا اعتدال کے راستہ اختیار کرو. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندو اگر پھر تمہیں احساس بھی ہوتا ہے کمیاں کوتاہیاں ان اولادوں بیویوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، وَإِن تَعْفُوا، پھر معاف کر دیا کرو ہے نا. پت گھس گھر کڑتھی ژھنن، ہاں تھاو سا ہے ہو نسا مے دینس مز کوتاہی یوان، نماز مز کوتاہی یوان، نیر سا اتنا موشن گھر کڑتھی ژھنن نہیں. تعفو، ان سے درگزر کرو ہے نا. وَتَصْفَحُوا، اور ان کو معاف کیا کرو. وَتَغْفِرُوا، بخش دو ان کو. پت گھس دلس مز تھاون کھوٹا
इससे फिर फितने बर्पा होते हैं घर में, अजीब वो मतलब अजीब सी जिंदगी घर में, वो खुशियाँ नहीं आएंगी फिर घर में। ये निस्तरोबा है निस्तरोबा दिलस मजा इस खबर क्या अल्लाह फरमा रहे हैं माफ करो बख्श दो, दिलो जुबान से खत्म करो इस बात को। फिर पत गस तथ बिहुन ना गर पत बहाने छांडान उगो ये तो मामूली पत, तो उससे अपना ही मजा खराब होता है। शैतान शुवार मिला शैतान शु क्या सुभान अल्लाह, क्या हमारा मजहब एहतिदाल सिखाता है, न होकुन ज्यादा गसुन न योकुन, खुशियाँ भी बाकी रहनी चाहिए, फराइज भी नहीं टूटनी चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या कुरान का अंदाज है। देखिए किसी मजहब को ऐसी नियामतें हासिल है ही नहीं। खबर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमावा यमा छु दुश्मन ऐसा करजो ना माफ क्या करजो। सुभान अल्लाह, क्या अजीब मोहब्बत भरा अंदाज है। तो वही ताफू उनको बख्श भी दिया करो, व तगफिरू उनको माफ किया करो। क्या ये छो सिफत हजरत अल्लाह फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम, क्या इसकी बेशक अल्लाह बख्शने वाले हैं रहम करने वाले हैं। ये खुदाई पान छो, हालांकि असली उस मकसद तम सनी फर्जन मज गसे औलादन जरी कोताई। जब अल्लाह खुद कह रहे हैं हो बिता करमो माफ, तो तुम भी माफ करो, तुम भी क्या करो। और जब अल्लाह कह रहे हैं मैं तुम्हारे हाल पर रहम कर रहा हूं, तो तुम भी खाओ रहम अपने मातिहतों पर, कि मेरा भी बड़ा कोई है। जब वो मुझ पे रहम कर रहा है जो मेरे मातिहत, तो मैं उन पे मुझे क्या करना चाहिए, रहम करना चाहिए। आगे फरमा दे इन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, कभी दुश्मन से ताबीर किया, आगे थोड़ा इजाफा है इसमें, औलाद आए और पैठकंती बोनकन इन्नमा अमवालुकुम बेशक तुम्हारा माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितना ये आजमाइश है। ये क्या है, ये इसको अलग पर तबीर अलग पर, हालांकि बैठकर आया औलादन, क्योंकि अक्सर इन्हीं दो की वजह से इंसान फिसल जाता है ना, कितना भी आबिद तकवा परहेजगार हो, ये तो इन दोनों मामला फिसल ही जाता है ना। माल का मसला आ जाए है ना, औलाद का मसला आ जाए, तो वहां पर बड़े बड़े फिसल जाते हैं। लिहाजा अल्लाह से आफियत मांगे, इसलिए अलग अलग से इनको खुसूसन ताबीर किया, नहीं तज़किर को कि मन अलग पड़ गया। अक्सर जो अति इंसान फिसलान माल किस सूरतस मज मालू के मसल या औलादु का मसल, तब पत कमाई पहन ये तमीज़ा रोजान ये हलाल सब इख्तियार कराएं कि ना, हाँ बड़ा चौकन। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हो खबरदार ईमान वालो इन्नमा अमवालुकुम बेशक तुम्हारा माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितना पाई से आजमाइश है, इम्तिहान है। जब भी इनका मामला है ना मुकाबले में खड़ा हो जाए, एक तरफ से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म, एक तरफ से माल, अब आपका इम्तिहान है कि तुम कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे। या अच वटित दिस थप कि ना अच मुचरित और नबी सुन हुक्म और नबी सुन तरीक मद्दे नजर थत पक ब्रोहन कि अच वटित दिख सोद थप, वहां पर आपका इम्तिहान होगा। इसीलिए औलाद के सिलसिले में अक्सर गैर पितरन दोन हमसायदारी मज अक्सर शुरन पे लड़ाई आसान, कहीं आसान आग बस खाना जंगी आ गए उधर से भी क्या कोर मेनिस बचस हबत, क्या कोर मेनिस बचस यिथ कन, बस गो है आय हम तो जोर तो गो साल हा साल फिर दुश्मनियाँ चलिए क्या बचस तकराम से यिथ कन, कौन सा बड़ा मसला है भाई। वहां पर कहना शुर थी आसान, मगर मसला खत्म। अच्छा चलो भाई आपने इसको मारा, कोई बात नहीं माफ कर दे, मेरी औलादे माफ कर दी, मैंने मसला खत्म। कितना मोहब्बत भरा माहौल बनेगा। अब इस खुदा वना ये औलाद तो कदर बाई से आजमाइश है ये नहीं इस मोहब्बत मज तो योर नबी फरमावान हमसायन हूं थो ख्याल, पन्निस बई सुन थो ख्याल, बई सुन शिरन हूं थो ख्याल, रिश्तेदारन यह ना अत कतार रहमी करियो, यह ना रिश्तु चटो। तो यहाँ पर जब एक तरफ से अल्लाह के नबी का हुक्म आता है, एक तरफ से औलाद है मे कड़े मेनिस बचस थपियर है पत कोरनस रोब वह म्यून बच यूता गया गुजरोमत वह यही ज्यादा ही पहन है, ऐसी ऐसी चीजें हमारे समाज में होती है। लिहाजा इन चीजों को तरजीह मत दो, दिमाग में जगह न दो न दिल में। हाँ ठीक है मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा, कोई बात नहीं माफ करो। जब बच्चे के जहन में ये पड़ेगा मैं हैशनो मोल माफ करो, वाह क्या तरबियत होगी इसकी, क्या जवान बनेगा ये समाज के लिए। बाइस सुकून तो रहमत बनी समाज इस खतर कि जब बचपन में मुझे पन्नी हमसाय बॉय थपियर लाया, मैं वन पत बाब सोबन कोई बात नहीं इसको माफ कर दो, सॉरी कह दो, क्या समाज बनेगा, क्या मुआशरी वजूद में। न दपान चलो इन थपियर कड़स वापस दा, तो इसको अंदर से वो दुश्मनी की आग और इसका मिजाज बिगड़ जाता है, ये गुंडा बन जाता है। फिर चक थपियर मसला और रोब करने मसला। औलादुकुम फितना, तुम्हारे औलाद तुम्हारे लिए क्या है, आजमाइश है। लिहाजा अगर हमसायदारी मज पन्ने या गरस मज बॉयज आसान बस शुरन पे अजीब अख न्याय आसान है, तो लिहाजा ये औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, इम्तिहान है, इनसे चौकन्ना रहिए जी।
واللہ عندہ اجر عظیم، کیونکہ اور اللہ اس کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ اگر تو یمن خدا تو خدا سن رسولن فالو کریو اور یمن پر عمل کریو درگزر کریو، خدا اس نشاش بوڑ بار اجر تو ہی خطر. ہاں واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ عندہ اللہ کے پاس اجر عظیم بہت بڑا اجر تمہارے لیے ہوگا. ہاں ان جو لچی نیکی، مگر قیامت کے دن ان کی قیمت پتہ چلے گا. فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، اللہ سے ڈرتے رہو جتنی تمہاری. یہ لیے آیت گئی نازل، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والیو کھوچو خدا اس اتکن تمس کھوچنک حق چھو. صحابہ پریشان ہو دوپن ہے کت ہیکو، ظاہر سی بات ہے ہیکو اس ہیکن کھوچت خدا اس اتکن خدا آسان چھ بھائی ہم عاجز ہے، کہاں اس طرح ہم بندگی کر سکتے ہیں. تو پریشان ہو گئے تھے صحابہ. فوراً یہ آیت نازل ہوئی آگے پھر دوبارہ کہ فاتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے جتنی تمہاری طاقت ہے، یوں تہن تہندس کوششس مز. تو صحابہ جھوم اٹھے سبحان اللہ، ایسے پریشانی گئی تو تتکن کت ہیکاو خدا اس کھوچت اتکن تمس کھوچنک حق چھو. ون تھو خدا اختیار، کم از کم جتنی تم پوری طاقت صرف کرو، کوشش کرو، یوتہن تہ تگی توتہن ٲسِو کھوژان حضرت اللہ. فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، مستطعتم جتنا تم سے ہو سکے، کوشش مگر حت الامکان کریں. واسمعوا، اور اللہ کے رسول کے احکام غور سے سنو، ہے نا، اللہ کا کلام سنو. واطیعوا، اور نبی کی فرما برداری کرو، مانو. وانفقوا خیرا لانفسکم، اور کبھی کبھی مال بھی خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں، غریباً غرباتاً، ہمسائے داری میں، رشتہ داری میں. خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے، تمہارے لیے بہتری کا. یہ کیا تھوڑا خرچ تو ایسو کران، یہ آس تہ خاطر بہتر، یہ تھوڑا نفسس خلاف پہن. باقی نماز درگاہ پڑھیں سہل، لیکن رپی دہ چند مز کڑیں تھوڑا کریوٹ پہن آسان نفسس خلاف. تو یوت انسان نفسس خلاف دبائی تیوتہ یہ نیکین مز بروٹ پکان، تیوتہ جنتس قریب. توے فرموک مز مز ایسو خرچ تہ کران، یہ تمہارے نفس کے لیے کیا ہے، بہتر ہے. ومن یوق شح نفسہ، جو شخص نفس کے اس بخل سے بچایا گیا، سبحان اللہ، اسی نفس لالچ ہے نا، اس انسانس ماران. اللہ فرماتے ہیں جس کا نفس لالچ سے بچایا گیا، شح چھونا لالچ ہے، ہوتی گیسے ماسن، یہ تو گیسے ماسن، زیادہ پہن کو سماسن. تو اس سے اللہ نے جس کو بچایا اس لالچ سے، جس نفس کی حفاظت ہوئی اللہ کی جانب سے، فاولئک هم الفائزون، یہ لوگ چھو کامیاب، یہ لوگ چھو. سبحان اللہ، دیکھا اپنے نفس، ان کے میون نفس مش لالچی ہے نا، یہ مش ہوت تھپ دیوان، یا تھپ دیوان، لک ہندس حقس تھپ دیوان. ہاں بڑا غور کرنا ہے، اس کی بڑی تربیت کرنی ہے. بڑا مکار ہوتا ہے نفس. یہ پیغمبرن فرمومت. حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زلیخا کے اس فتنے میں مبتلا ہوئے تھے، کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. نبی چھو نا یل کہ نبی چھو معصوم آسان کہ بتہ چھس نہ ہیکان بچت یم نفس امارہ نش الا ما رحم رب، یمس خدائے بچائے، یمس خدائے. یہ تو نبی کا معاملہ تھا، تجائے ہمیں کتنا چوکن نہ رہنا چاہیے. تو جس کے نفس یعنی یوس اللہ رب العزتن لالچ نس بچو، لالچ سے جس کو بچایا گیا، فاولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہاں پہلی سیڑھی یہی ہے کامیابی. بروکن سے اللہ رب العزت فرمائے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، ہے نا. ابھی مسجد کا معاملہ ہے، درسگاہ کا معاملہ ہے، غریب پر خرچ کرنے کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، ہر چیز دیوان خدائس. حالانکہ یہ سوری خدائس، ہم تو ننگے آئے تھے دنیا میں، ایسا ہے رپی بھورا ہے طور نہ. اب اللہ نے جب دیا ہے اب قرض مانگ رہا ہے، سبحان اللہ. اللہ بنے یہ تھے میں دیت میں دیوال اڑان واپس، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں قرض دے دو بھائی، ہے نا، اے میرے بندے قرض دے دو. گوڑ گژھا بہ مند چھُنہٕ ہے خۄدا صوبر مےٚ مثال بہٕ دِمہٕ کٲنٛسہِ قرض، پتہٕ سُہ دارِ مےٚ، پتہٕ وَنہٕ تٔمِس یورٕ بہٕ ہُہ دِتہٕ قرض اَتہِ، بہٕ کوٗتاہ منٛد چھُ، ہتا بٕے چھُس أمِس داران تہٕ یہِ چھُ اورٕ وَنان یہِ چھُ زیادَے منٛد. اس طرح اللہ نے سب کچھ مجھے دے دیا ہے نا، مطلب ایسا ماحول رکھا، مجھے افسر بنایا، مجھے پیسوں والا بنایا، دبدبے والا بنایا، ہے نا. یہ دیُت سورُے خۄدایَن، ہے نا. اگر نہٕ یہِ دن رات ہوتے یا حالات ہموار آسان بہٕ کیٛاہ ہٮ۪کہٕ ہا زیٖنِتھ، ژھۄپ کٔرِتھ بیٚہمہٕ ہا گرِ. لیکن اللہ نے یہ سارے چاند سورج روشنی نکالے، صبح و شام میں نکلا پراپرٹی میں نے کمایا.
اب اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ہی قرض دے دو، ہے نا، سبحان اللہ، کیا محبت بھرا انداز ہے قرآن کا. گوڑ دیت خدا ہی نہیں پچ دپان میں قرض. تو لہٰذا اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو. بیٚیہِ وٕچھو رحمت بالا برونٛہہ کُن وٕچھو بیٛاکھ کیٛاہ چھُ خۄداے سُنٛد محبت انداز. پتہٕ چھُ رۄب دپان اچھا چلو تُہۍ دِیِو مےٚ قرضہٕ، قرضس چھُ اصوٗل تیُتُے دیُن واپس، تیُتُے دیُن. اللہ کہتے ہیں نہ ایسا نہیں ہے. یضاعف لکم ویغفر لکم، میں دگنا دوں گا تم کو واپس. میں کیا دوں گا؟ قرآن کا وعدہ ہے میں دگنا کر کے تم کو کیا دوں گا؟ بڑھا کے آپ کو واپس دوں گا. اور بے کرمو مغفرت، بے کرمو، سبحان اللہ، کیا انداز ہے قرآن کا. گۄڈٕ چھُ خۄداے سُنٛدُے، گۄڈٕ ٲس اَتسٕے منٛدچھ ہے قرض چھُ منٛگان. دوٚیِم پتہٕ چھِ دپان اچھا نہ یُتُے نہٕ بہٕ دِمو بڑھٲیِتھ ڈبل دِمو کٔرِتھ. ترٛیٚیِم انعام پتہٕ کرمو گۄنہَن تہِ بخشش. سبحان اللہ، کیا اللہ کی کیا رحمتیں عجیب ہے. واللہ شکور حلیم. اور بیٚیہِ دیُتُن بروسہٕ تہِ، چھُنا قرض دارس دیُت پتہٕ خبر دیا واپس نہ دیا خبر کر دی. یہِ چھُنا انسان چھُنا تھوڑا لالچی پہنس. خۄداے چھُس بروسہٕ دِوان. واللہ شکور، اللہ قدرداں ہے یہِ نہ کھیٚیو نہٕ بہٕ نہ کھٮ۪مو نہٕ. واللہ شکور، اور اللہ قدرداں ہے، یہ تھا یاد ژےٚ ہا دیُتُتھ مےٚ قرض. حلیم، اور بردبار بھی ہے. اگر پتہٕ تُہۍ اَتھ خرچ وغیرہ عبادتس منٛز کوتاہی تہِ گژھیو سُہ تہِ کریو معاف. سُہ چھُ اور حلیم کس اعتبار سے اللہ ہے کہ ہم جو نافرمانی کرتے ہیں اصول اوس تِژ پھِرِ گژھِ اَسہِ تھپھ گژھٕنۍ. ممکن ہے اللہ بچائے زمین پھٹ جاتی ہم دس جاتے. ممکن ہے اللہ بچائے ہمارے آنکھوں کی روشنی چلی جاتی. ممکن ہے اللہ بچائے ہمارا وہ ہاتھ ہی شل ہو جاتا. لیکن اللہ فوراً پکڑ نہیں کرتے. کیوں؟ واللہ حلیم، اللہ حلیم ہے، بردبار ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ، لہٰذا تم جو چھپ چھپ کے گناہ وغیرہ نافرمانیاں کرتے ہو کوئی بات، یہ اللہ فرماتے عالم الغیب، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے، والشہادہ ظاہر کو بھی جانتا ہے. عزیز، وہ غالب ہے. الحکیم، حکمت والا ہے. سبحان اللہ، کیا قرآن کس مزہ چھ لگان قرآن خدائے سن کلام بوزنس. لہٰذا دوسروں کو بھی کہا کرے، خود بھی بیٹھا کرے، اپنے اولادوں کو بٹھایا کرے. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.